السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، ہیپی سنڈے۔ آج جناب تاریخ آپ کو پتہ ہے ہو گئی ہے 28 اپریل، اور اپریل کا مہینہ اختتام پذیر کو ہے، لیکن موسم ابھی بہت اچھا ہے، پیارا ہے۔ تیز ہوا کے باعث یہ پودے تھوڑے سے اوپر سے گر گئے ہیں، لیکن یہ آپ اس وقت دھوپ دیکھ رہے ہیں، بہت تیز دھوپ ہے۔ اور میں ادھر اتوار والے دن اپنے پرندوں کی یہ بولیاں سن رہا ہوں۔ یہ بولیاں آپ سن رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی، یہ دیکھیں، یہ سن رہے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے۔ ادھر بیٹھ کے ان کو دیکھ کے مزہ آتا ہے۔ یہ ان کی یہ گفتگو ہوتی ہے، یہ بہت مزے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے کے کہ یار اسی ناشتہ آج کی کرنا ہے، آج وکیل صاحب سانو کچھ کھلان گے کہ نہیں۔ اے پوچھ رہے ہیں، تے او کبوتر کہہ رہے ہیں دوویں کہ جی اسی ہن انڈے شنڈے دین واسطے تیار ہاں، تے اے مرغیاں نے تباہی مچائی ہے۔ انہاں دی خوراک فالتو پئی ہوندی ہے، اتھے دیکھو نا، ڈبے دے وچوں باہر نہیں کٹ سکتی، لیکن انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ اور یہ دونوں جو چڑیاں ہیں چھوٹی، یہ انڈے دینے کے لیے تیار ہیں جی۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک تو وائٹ ہے نا، اس کے ساتھ ایک بیٹھی ہے، اور تم ہی سامنے آئے منڈیا، اے دیکھا میں انہوں نے کیا تو فوراً ہی آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ان کی آوازیں سن رہے ہیں نا، تو اے ساڑیاں بطخاں بیٹھیاں نے لال رنگ دیاں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا پیارا پھول کھلا ہے ابھی تازہ تازہ، گلونا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ دیکھیں پیارا، خوشبو بھی آ رہی ہے، اور موسم ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بارشیں ہونی ہیں، ابھی کل بھی ہونی ہیں، آج بھی ہونی ہیں۔ بارشوں کے لیے مریم نواز صاحبہ وہ کر رہی ہیں۔ لائیں جی، میں آپ کو وہ خبریں بتاتا ہوں کہ آج کی تازہ خبریں کیا ہیں۔ کل میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، سعد رفیق کا بیان آیا تھا، یہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے آج کے جنگ اخبار کی، یہ آج کا جنگ ہے، یہ دیکھیں اتوار، یہ 28 اپریل، یہ ہے جی۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، پی ٹی آئی کا دوغلا پن، پہلے سپر میسی کے ڈرامے سے باہر تو آئیں، فوج کو دوبارہ سیاست میں دھکیل رہے ہیں حکومتی اتحاد۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بلی نہیں بلکہ بلا تھیلے سے باہر آ گیا ہے سعد رفیق، بانی پی ٹی آئی مس کال کے منتظر ہیں۔ لیکن جان لیں آپ کو یہ سہولت میسر نہیں۔ فیصل کنڈی، اسپیشلمنٹ اور ہم دونوں ایک ہی حقیقت میں، مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی سارے حربے استعمال کر رہی ہے سر جی۔ یہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی جاری شدہ شبلی فراز کا رابطہ، یہ گنڈا پوری اور شہر افریدی کے بیان پر تبصرے سے گریز، خود اپنے تبصروں سے یہ گریز کر رہے ہیں شبلی فراز کے، جناب انہیں کی بیان چبل ماری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جی ہم گندم کی وہ کر رہے تھے نا، گندم کی مہم میں نے چلائی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ جو کسان ہیں ان کو پورا معاوضہ دیا جائے، 3900 روپے کے حساب سے ان سے گندم خریدی جائے جو گورنمنٹ نے ریٹ کی ہے۔ تو وہ جناب تازہ خبر آئی ہے، شہباز شریف ساڈا بھائی ہے، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ پہلے وہ خریدنا چاہ رہے تھے تقریباً 14 ملین میٹرک ٹن، 14 ملین، اب انہوں نے کہا جی 14 نہیں، ہم 18 ملین خریدیں گے۔ اے بیان پڑھو، اے کسانوں خوش ہو جاؤ، وزیر اعظم کا گندم خریدنے کا حکم، ہدف بڑھا کر 18 ملین میٹرک ٹن کر دیا، ٹھیک ہے۔ تھلے والی بھی خبر پڑھو، گندم خریداری کا ایشو حل کرنے کے لیے پاسکو کے لیے 14 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف مقرر کرنے کی ای سی سی کے فیصلے پر نظر ثانی۔ انہوں نے کہا جی 14 خریدیں گے، شہباز نے کہا نہیں جی 18 میٹرک ٹن، 18 ملین میٹرک ٹن خریدو۔ یہ ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ان کو اچھا وہ ملے گا جی، اچھا پیکج ملے گا، اور پریشان نہ ہو۔ کل انہوں نے ویسے دھرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہوں گی۔ یہ دیکھو مریم نواز کے چوکے چھکے، مری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف شاملی میں سید محمد حسین گورنمنٹ طبی سینٹی
پورا سینیٹوریم ہسپتال کا دورہ کر رہی ہیں. یہ دیکھو جی, خوش ہو جاؤ اور سڑنے والوں سڑو سڑو جتنا سڑ یہ ایک بیان آیا ہے, آپ لوگوں نے ہنسنا نہیں ہے. یہ آیا ہے بیان جی, یہ کیا آیا ہے, گلا کٹ جائے آواز پھر بھی پی ٹی آئی کی آئے گی. عمر ایوب, ہاں ہاں قسم خدا کی سب سے بڑا لوٹا والا کون ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوتا ہوں. اے عمر ایوب, یہ پہلے سائیکل کے انتخابی نشان پہ لڑا ہے, پھر جناب یہ شیر کے انتخابی نشان پہ لڑا ہے, اب یہ بلے پہ لڑا ہے, اس سے پہلے یہ ٹریکٹر پہ لڑا ہے. اس نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی. اور پیو از اے ڈکٹیٹر ہے تو کہتا جی گلا کٹ جائے گا تو آواز عمران دی آئے گی. نا بیٹا ہنے تینوں تھوڑا جا گھا پا دئیے نا, گھاس ڈال دے نا آپ کو, آپ انشاءاللہ تعالیٰ دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے آ جائیں گے. چلیں گھاس ذرا بکری کے لیے ہوتی ہے, آپ کو اگر یہ ہڈی ڈال دے نا آپ دم ہلاتے ہوئے پیچھے آئیں گے. آپ تو اتنے وہ گئے گزرے بندے ہیں, اتنے زیادہ. تبصرہ اتوار والے دن آپ کو پتہ ہے اخباروں میں ہوتا ہے. یہ ہے جی ایک اور ہے, یہ میرا نام بھی لیا ہے جناب. دیکھیں چیف جسٹس نے کیسے, یہ متوقع جو چیف جسٹس ہے نا سپریم کورٹ کے, یہ ان کا ہے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. یہ جسٹس منصور نے تقریر کے اختتام پر فیض احمد فیر کا یہ شعر پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. واہ جی واہ, کیا بات ہے جی فیض احمد فیض کی. اور کہ جناب علی یہ ادھر دیکھو جی, او جنوبی وزیرستان, او مچھالا گنڈا پوری, جنوبی وزیرستان کے سیشن جج شاکر اللہ مروت ٹانک سے اغوا. دیکھا, مسلح افراد گن میں اور گاڑی چھوڑ کر وزیر اعلیٰ کا نوٹس جی. ٹھیک ہے, تو اے جناب کارٹون پڑھو, کی یہ لکھو ہے, خان صاحب اپریل میں آپ رہا ہو جائیں گے. اپریل بھی سمجھ لو رہائی گیا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی کے اپریل میں رہائی وکلاء کی پیشن گوئیاں تاحال درست ثابت نہ ہوتی. اپریل یہ کہہ رہا ہے, اپریل بھی سمجھ لو گزر ہی گیا ہے. ٹھیک ہے, کتنے اپریل آن گے جناب. ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کریں کتنے اپریل آئیں گے. تو یہ جناب عالی صورت حال ہے. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دی, گھر چلائے, قاعدے کاٹی اور وکلاء تحریک میں خون دیا. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یہ پتا چلا کہ اس وکلاء تحریک کا جو ثمر تھا وہ ایک چیف جسٹس اور اس کے حواریوں نے لوٹا, اور آج یہ موجودہ چیف جسٹس اسی انعام کے نتیجے میں بیٹھا ہوا, جو صرف ہمیں پتا ہے کہ دو بھائی کی قربانی دے کے چیز کرتا. اگر ایسے میرٹ کو قتل کر کے آپ قدم لگاؤ گے تو اس ادارے کا حال آپ کے سامنے کھڑا ہے. اس لیے میں وکلاء کو یہ باقی کا بتانا چاہتا ہوں, ہمیں ججز کا اعلیٰ انعام بننے کی بجائے, ججز کا ٹول بننے کی بجائے اور چند لوگوں کو امیر کرنے کی بجائے باہر کا ساتھ دینا چاہیے. اس تحریک پہ جو بعد میں چلا کہ آئی ایس ایل کے چیف کے نتیجے میں گجرا والوں کو اس کے ایک فون پہ ختم ہوئی, ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہی آئی ایس آئی اور وہی جج پھر نہ استعمال کرے, ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہو. مت ایسی بات کرے جو وکلاء کو تقسیم کرنے کے لیے. اس لیے میں اپنے تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا, میں نے ہمیشہ پہلے بھی یہ بات کیا ہے کہ وکلاء ایک سسٹینیبل پالیسی کے لیے, باقی رہی بات ہمارا بھی اس دوستوں نے خط بھی لکھا, لیکن جیسے جو بھائی صاحب نے فرمایا خط انہوں نے لکھا لیکن میٹنگ میں نہیں تشریف لائے.
पाकिस्तान बार कौंसिल की उसमें नहीं स्पेसिफिक है। हमें यही ये गुजारिश होगी कि हम बजाय तकसीम होने के, हमारा वहां भी ये मुतालबा था कि फुल कोर्ट, मैंने चौहान साहब के साथ ये मुतालबा किया कि फुल कोर्ट हो चाहिए और फुल कोर्ट का नारा डिसाइड करे, और हमने यूनानिमिटी के साथ ये डिसाइड किया कि सिटिंग जजेस का कमीशन होना चाहिए तो इसको इन्वेस्टिगेट करें, सिटिंग जजेस का। ये पाकिस्तान बार कौंसिल का रिकॉर्ड में जो है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि वो मुतालबा जो जजेस की तकसीम, जजेस की नौकरियां बहाल करने के लिए हम रोज खड़े होते हैं, हमें जजेस की नौकरियां नहीं, हमें बार की आजादी और बार के हकूक के लिए लड़ना होगा। यहाँ पे एक चीफ जस्टिस रोज और चीफ जस्टिस रोज 7